کرنا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا صحابی اور مدینہ طیبہ میں ہے، نابینا صحابی ہیں، وہ صحابی ہیں جن کے لیے عرش سے قرآن اترا۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى۔ یہ آیات جس صحابی کے بارے میں نازل ہو رہی ہیں، ان صحابی کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دربار نبوت میں حاضر ہوئے۔ ان کی روایت صحیح مسلم میں ہے اور سنن ابی داؤد میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور 3 عذر پیش کیے دربار نبوت میں۔ عرض کیا یا رسول اللہ انی رجل ضریر البصر شاسع الدار وليس لي قائد يقودني الى المسجد۔ اے اللہ کے رسول، اے سرتاج رسل، میں نابینا آدمی، ایک عذر، گھر مسجد سے دور ہے، گھر مسجد سے دور ہے۔ دوسرا عذر، اور مجھے مسجد میں لانے والا ہر وقت آدمی میسر نہیں ہوتا، کبھی ملتا ہے ہاتھ پکڑ کر مسجد لے آئے اور کبھی نہیں ملتا۔ هل تجد لي رخصة ان اصلي في بيتي؟ اے اللہ کے رسول، کیا میرے لیے گنجائش ہے کہ میں نماز گھر میں ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل تسمع النداء؟ اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا لا اجد لك رخصة، پھر تمہارے لیے گھر میں نماز ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ ان المدینہ کثیرۃ الحوام والسباع۔ چوتھا عذر لے کر آئے، چوتھا عذر، اے اللہ کے رسول مدینہ طیبہ میں سانپ بچھو بہت ہو گئے، بھیڑیے درندے بہت ہو گئے، اور میں نابینا آدمی، کہیں ایسا ہو کہ میں رات میں آؤں، کوئی سانپ لڑ جائے، بچھو مجھے ڈس لے، کوئی بھیڑیا مجھ پر حملہ کر لے اور میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں، کیا میرے لیے هل يسع لي ان اصلي في بيتي؟ کیا میں گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف آواز آتی ہے؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا فحی ہلا، نہیں نہیں نہیں، پھر تو آنا پڑے گا، پھر مسجد میں آنا پڑے گا۔ کچھ دن گزرے، پھر ایک مرتبہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ان بینی وبین المسجد نخلا وشجرا۔ اے اللہ کے رسول، میرے گھر اور مسجد کے درمیان جو راستہ ہے اس میں درخت بھی بہت ہیں، جھاڑیاں بھی بہت ہیں، کھجور کے کانٹے دار درخت بھی ہیں، اور میں نابینا آدمی ان کانٹوں سے بچ نہیں سکتا، کہیں کسی شاخ سے الجھ نہ جاؤں، گر نہ جاؤں، زخمی نہ ہو جاؤں، کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ اللہ کا رسول میرے لیے گنجائش ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا هل تسمع الاقامہ؟ اذان کی آواز آتی ہے؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا فاجب، پھر آؤ، نماز تمہیں مسجد میں آ کر ادا کرنی ہوگی۔ 5 عذر ہو گئے، پھر کچھ دن گزرے، سال گزرے، کئی سال گزرے، پھر دربار نبوت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ نے تاکید فرمائی کہ نماز مسجد میں، نماز مسجد میں، گھر میں نہیں، مسجد میں، مسجد میں، تو ایک دفعہ پھر آئے، یا رسول اللہ، انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور دلوں کو پگھلا دینے والے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی۔ یا رسول اللہ انا کما ترانی، اللہ کے رسول اب تو میری زندگی، میری حیات زیست، کتاب زیست کا ہر ورق کھلا ہوا ہے، اور میرے روز و شب آپ پر واضح ہیں، اور میری زندگی کا کوئی پہلو مخفی نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول
मैं खुली किताब हूँ। क़द ज़हब बसरी, नजर तो पहले जा चुकी। व कबीरत सिन्नी, बुढ़ापा इंतहा को पहुंचा। व रक्का अज़मी, अब हड्डियां भी मेरी घुल रही हैं, हड्डियां भी अब जवाब दे रही हैं। क्या हल यसउली अन उसल्लिया फी बैती, मेरे लिए अब कोई गुंजाइश है कि मैं घर में नमाज अदा करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल तस्मउल मुअज्जिन अल्लज़ी अंत फी, जिस घर में तुम रहते हो वहां मुअज्जिन की आवाज आती है? अर्ज़ किया, जी या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, नहीं, ला अजिदु लका रुख्सा, मुझे तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही कि तुम घर में नमाज अदा करो। कितने उज़र बयान किए, या रसूल अल्लाह मैं नाबीना हूँ, घर मस्जिद से दूर है, घर मस्जिद से दूर है और मस्जिद में लाने वाला हर वक्त मुझे मुयस्सर नहीं। 3 उज़र। चौथा, मदीना तय्यबा में हशरातुल अर्स, और सांप बिच्छू और भेड़िए दरिंदे बहुत हो गए। 5वां उज़र, मेरे घर और मस्जिद के दरमियान बहुत से नखलिस्तान आते हैं, दरख्त आते हैं, खजूरों के दरख्त हैं और कांटे बिखरे हुए हैं और मैं नाबीना आदमी कहीं जख्मी हो जाऊं। और 5वां उज़र, बुढ़ापा है, अब तो मैं बिल्कुल कमजोर हो चुका हूँ, टूट चुका हूँ, कमजोर हो चुका हूँ और हड्डियां भी मेरी अब जवाब दे रही हैं। या रसूल अल्लाह, ये 6 उज़र पेश किए। आप अर्ज किया मेरे लिए गुंजाइश? आपने फरमाया, नहीं नहीं, तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं। तो मेरे भाइयों, मेरे लिए कोई गुंजाइश होगी, आपके लिए गुंजाइश होगी, नौजवानों के लिए गुंजाइश होगी। बाकी 11 महीने तो, और रमजान का महीना जो अल्लाह का महीना है, उसमें भी बाज़ लोग सहरी करके वही घर में नमाज पढ़ के सो जाते हैं, जो इबादत का महीना है। इसलिए हजरात, सहाबाए कराम की सीरत तय्यबा से जुड़ें, पढ़ें, कुरान पढ़ें, सोशल मीडिया छोड़ो, सोशल मीडिया छोड़ो, वरना दज्जालियत आपको और मुझे खींच लेगी अपनी तरफ। हम सिराते मुस्तकीम से दूर हट जाएंगे। कुरान पढ़ो, सीरत तय्यबा पढ़ो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी पढ़ो।